کانفلکٹ میں انگیجڈ ہیں. تو افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک افواج کی زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. شوال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہوئے. پوسٹیں چھوڑ کر پھر یہ بھاگتے ہیں، اپنی ساتھیوں کی لاشیں بھی نہیں اٹھاتے اور دم دبا کے بھاگتے ہیں، کیونکہ جب پھر ان کو ہم جہنم واصل کرنے پہ آتی ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے تو پھر ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلا جاتا ہے. افغان طالبان کی پوسٹ کو بارود سے تباہ کر دیا گیا. اب فوج پاکستان نے پکتیا میں بھی کارروائی کرتے ہوئے شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپوز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. اچھا جی، اور پاکستان نے افغانستان میں شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا. یہ کافی عرصے سے پروپیگنڈا جاری تھا اور اس کو پروپیگنڈا باقاعدہ طور پہ قرار دیا گیا ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے غیر ملکی جریدوں سے بات کی اور بتایا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست کارروائیاں کی گئی ہیں. پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا. عطا تارڑ نے افغان طالبان رجیم اور UN مشن برائے افغانستان کی طرف سے شہریوں کی ہلاکت کی خبر کی تردید بھی کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کابل میں اقوام متحدہ کی ایجنسی کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ افغان وزارت دفاع کے پاکستان کے خلاف کامیابیوں کے جو دعوے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہیں. افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد مل کر حملے کر رہے ہیں. اچھا جی، اب کچھ سین وائسز ہیں جو کہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا کو، عالمی دنیا کو تو سمجھ آئی گئی تھی، ہمیں تو آئی گئی تھی، ہم بھی نیبرز ہیں، لیکن اب بہت سے لوگوں کو اس بات سمجھ آ رہی ہے کہ افغان طالبان عبوری حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہے. افغان طالبان کی دہشت گردوں کی پشت پناہی اور وار اکانومی کے خلاف افغان رہنما اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں. نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے رہنما احمد مسعود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم پر انہوں نے کچھ شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ افغانستان کے موجودہ حالات براہ راست افغان طالبان رجیم کے برے اعمال کا نتیجہ ہیں. آج افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم جبکہ دہشت گردوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ افغان طالبان رجیم کو بار بار یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے پاکستان کی طرف سے. افغان طالبان کو پاکستان اور دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سمجھ دوسری طرف نہیں ہو رہی ہے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدر. آئی تھنک ایک امپورٹنٹ میسج بھی ہے ملا مجاہد عمر کے لیے. وہ کافی بڑھ کے مارا تھے کہ ڈیورن لائن پہ ابھی جو وہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ان کو بتا دیں ہماری طرف سے جی کہ پھر کابل پہ ہمارا بڑا پرانا کلیم ہے پاکستان کا. تو وی آر دی ہائرز آف مغل امپائر. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے تو پھر ہم بھی نہیں مانتے. دین ویل ڈیسائڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو بائی فورس ہوگا. اس میں جتنا زور ہے پھر ڈیسائڈ کر لیں گے کہ ہاں ہے ڈیورن لائن یہ بھی فردر ویسٹ کی طرف سرکتی ہے یا ایسٹ کی طرف سرکتی ہے. باقی جو ہے یہاں پہ آئی تھنک کافی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے ترکیہ میں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے طالبان کے، اس پہ ایک امراللہ صالح ان کے، حالانکہ پاکستان کے بڑے کرٹک ہیں، ان کا ایک مضمون بھی چھپا ہے کچھ عرصہ پہلے. اس میں انہوں نے 5 جو اسٹریٹجی کے پلرز ہیں اس کو سکسیس قرار دیا پاکستان. اٹ از ویری اسٹرینج کہ جو آلموسٹ سون اینیمی تھے کس زمانے میں پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ملٹری اسٹریٹجی ان کی بالکل صحیح ہٹ کر رہی ہے. نمبر 2، طالبان نے ٹوٹل آئسولیٹ کر دی ہے اپنے ملک کو اور افغانستان کی کوئی وقت نہیں رہے گی بیکاز آف دیم. نمبر 3، دیر از اکنامک کرائسس ہے بڑا سیریس. اور نمبر 4 جو ڈپلومیٹکلی پاکستان نے منور کیا ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے. اور انٹرنلی پاکستان میں ایک بڑا اچھا نیریٹو بنا لیا ہے کہ یہ بیسیکلی خوارج ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے جو جب تک اپنا چھوڑتے نہیں وطیرہ تب تک یہ لڑائی جاری. تو آئی تھنک یہ بڑی ایکنالجمنٹ ہے. باقی دیکھیں ان کی ابھی حالت یہ ہے کہ دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. کل بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈسپرسڈ ہے، قیادت میں کافی کنفیوژن ہے. ود ان بہت سارا سوال اٹھ رہے ہیں. کافی طالبان گروپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ محاصرت کر کے دشمنی کر کے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اکنامیکلی بھی کیا. دیکھیں ایک تو یہ بڑا روٹ تھا، 2 روٹ تھے پاکستان، ایک چمن والا ہے اور ایک خیبر والا. دوسرا جو ہے ساؤتھ میں ان کے پاس ایران کا تھا جو بھی ٹوٹلی شٹ ڈاؤن. پریکٹیکلی اس وقت افغانستان سیز ہو چکا ہے اور ان کی ٹیررسٹ پالیسی کی وجہ سے نو بڈی وانٹس ٹو نو، ان کو منہ کوئی لگانے کو تیار نہیں. باقی آئی تھنک اسٹریٹجی انشاءاللہ کنٹینیو کرے گی. الزامات یہ لگاتے رہیں گے بیکاز جو ایکسیس جس طرح آپ نے بتایا ہے بہت سارے علاقوں پہ وہ تو ساری طالبان گورنمنٹ دیتی ہے تو جاتے ہیں، ورنہ UN والے بیچارے تو دے ریسٹرکٹڈ ٹو کابل، کندہار اور میخل شاید مزار شریف ہیں ان کے تھوڑے بہت دفاتر ہیں.
बट अदरवाइज दे डोंट हैव एनी एक्सेस। तो ये खुद ही जाके कंडक्ट करते हैं, खुद ही जाके दिखाते हैं कि ये हुआ है। और बेसिकली एक शिकस्त खुर्दा रजीम है, और आई डोंट नो इनको कब अकल आएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बात तो हमें ऑपरेशन गाज़िबुल हक के बारे में बताई जा रही है कि ये अपने अहदाफ मुकम्मल करने तक जारी रहेगा। क्या अहदाफ है सर? और जाहिर सी बात है ऑपरेशन डिटेल्स अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन, हम ज़रा प्रिसाइसली आपसे जान भी नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल बाय एंड लार्ज क्या अहदाफ है इसके और कब तक जारी रहेगा? आई थिंक टू प्रिसाइज में वन लाइनर है कि टिल द टाइम द टेररिस्ट नेटवर्क इज डिसमेंटल्ड, ओके, सीधी सीधी बात, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। और उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। अगर पाकिस्तान की एरियल कैंपेन देखें, उसके अलावा जो ड्रोन्स की टारगेटिंग है, प्लस जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर में भी ये हालत है कि जो उनके टोटली जो बेसिस थे और स्मैश हो चुके हैं। राइट फ्रॉम ऊपर से आप शुरू हो जाएं, कुन्नड़ है, पक्तिया है, पक्ती का नीचे आ जाएं हिलमत तक, मतलब बलूचिस्तान के बॉर्डर तक। और फिर जो आज तक डेथ एरिया थे काबुल कंधार, वहाँ पे बड़ी आई थिंक अफरा तफरी है लीडरशिप। और फिर मे बी जो इन्होंने बामियान में कोशिश की या लेट्स से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करने की, वहाँ भी चीज़ें टारगेट में है पाकिस्तान। तो उस लिहाज से आई थिंक द लाइन इज़ वेरी क्लियर, टिल द टाइम टेररिस्ट नेटवर्क इज डिसमेंटल्ड, इंशाल्लाह चलता रहेगा। या देन दो हमारी डिमांड है, टेररिज्म बंद करें और जो टेररिस्ट एंटिटीज के लीडर्स हैं उनको हमारे हवाले करें, चाहे BLA वाले हों, ये बशीर ज़ैद जैसे जो मोटरसाइकिलों में फिर के वीडियोज़ बना रहे थे, या इसी तरीके से बाकी जो इनके हैं PTP के लीडर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यू रहेगा, और इसमें अल्टीमेटली तालिबान रजीम विल लूज इट्स रजीम। मेरा ये है मोस्ट प्रॉब्ली दे विल लूज इट्स रजीम। और अच्छी बात ये हुई है कि इस वक्त पूरे आई थिंक रीजन में एक्नॉलेजमेंट है, चाहे ईरान हो, रशियन हो, फेडरेशन हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, दे आर वेरी हैप्पी कि अभी इनका बंदोबस्त किया जा रहा है, बिकॉज एवरीबॉडी फेड अप। तो इंशाल्लाह ताला एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जारी रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मुद्दे सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत चाहने का, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान